من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدیر۔ اللہ نے پیدا فرمایا تم کو، پھر موت دیتا ہے وہی اللہ تم کو۔ تم میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو پہنچ جاتے ہیں نکمی عمر کی طرف، تاکہ نہ جانے بات جاننے کے کچھ بھی۔ بے شک اللہ خبر رکھنے والا قدرت والا ہے۔ سورۃ النحل 14واں پارہ۔ اس رکوع کی 9ویں رکوع کی آخری آیت کریمہ اس وقت تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ بھی آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیا ہے۔ قرآن مقدس نے مسلسل پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کو، مظاہر قدرت بڑے عمدہ انداز میں، اعلیٰ اسلوب میں، عقلی نقلی دلائل کے ساتھ خداوند قدوس کی توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات میں اور اس دھرتی میں اللہ تنہا اکیلا یکتا، اس اللہ کا کوئی شریک، کوئی ساجی، اللہ کا کوئی پارٹنر، اللہ کا ہم پلہ، اللہ کی کوئی مثل نہیں۔ اللہ تنہا ہے، ذات میں بھی اور صفات میں اور قدرتوں میں، سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے، کسی کے قبضے میں کچھ نہیں ہے۔ یہ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا تھا۔ شہد کی مکھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی نشانیوں میں سے کھلی ہوئی نشانی اور واضح نشانی موجود ہے۔ اس کا وجود بھی خدا کی نشانی ہے، اس کے پیٹ سے نکلنے والا شہد بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو ایسی مشینری عطا کر دی ہے کہ جس پھول پر، جس پھل پر، جس پتے پر، جس گھاس اور سبزے پر بیٹھتی ہے تو خدا داد اس مشین کی وجہ سے اس کا پورا جوہر اس کو کشید کر لیتی۔ یہ سائنسی دور ہے۔ اس سائنسی دور کے اندر بڑی بڑی عجیب و غریب نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما دی ہیں، لیکن آج تک بھی کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی کہ آپ اس کو کسی پھل کے اوپر رکھیں، پھل صحیح سالم رہے، اس کا جوہر وہ مشین کھینچ لے، ایسا نہیں۔ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا پڑے گا،
پھر اس کا جوہر نکالنا پڑے گا، پانی نکالنا پڑے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت، اپنی توحید کی نشانیوں میں سے شہد کی مکھی وجود جسے کے اعتبار سے بھی چھوٹی سی ہے، اور اللہ کریم نے اس کے پیٹ سے نکلنے والی چیز کو اللہ نے اس کو شہد بنا دیا۔ بے شک انسان اشرف المخلوق ہے، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ ڈھانچے میں اعلیٰ غذا، ہر چیز اعلیٰ سے اعلیٰ اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، اعلیٰ کھاتا ہے، لیکن کھانے کے بعد جو کچھ اس کے پیٹ سے نکلتا ہے وہ غلیظ ہے، بدبودار ہے، تعفن والا ہے۔ اس اللہ کی قدرتوں کا اندازہ لگائے کہ اس اللہ کی مخلوق میں سے شہد کی مکھی چھوٹی سی ہے، کھاتی ہے، پیٹ سے نکلنے والا اللہ نے اس کو شہد بنا دیا۔ عسل مصفی فی شفاء للناس، خداوند قدوس نے اس میں شفا رکھی ہے، یہ قدرتی شفا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور میرے بھائی اسہال شروع ہے، پیٹ چل رہا ہے، مسلسل پیٹ چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جائیے جا کر شہد پلاتے۔ صحابی اٹھے، کوئی کیلو کال نہیں، بات سنی، گھر گئے، عمل کیا، شہد نکالا، پلا دیا۔ شہد پلانے کی دیر تھی کہ پیٹ اور چل پڑا، اسہال بڑھ گیا۔ پھر تیزی سے آئے، عرض کیا حضور شہد پلایا لیکن پیٹ چل رہا ہے، اور بڑھ گیا، مرض اور بڑھ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جائیے پھر پلا دیں۔ صحابی اٹھے، دوبارہ آئے، پھر شہد نکالا، اپنے بھائی کو اور شہد پلا دیے۔ دوبارہ شہد پلایا تو پھر اور تیز ہو گیا معاملہ، اسہال بڑھ گیا، مسلسل اسہال جاری ہے۔ تیسری بار پھر تشریف لائے، عرض کیا حضور 2 بار پلایا ہے، مرض بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جائیے پھر پلائے۔ صدق اللہ وکذب بطن اخیک، اللہ نے سچ فرمایا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، وہ تکذیب کر رہا ہے۔ جب اللہ کہتا ہے فی شفاء للناس، جاؤ پلا دو۔ صحابی تھے، اللہ پاک نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دل و دماغ میں، رگ و ریشہ میں حضور کی اطاعت رچی بسی ہوئی تھی، کوئی کیلو کال، کوئی پوچھ پاچھ نہیں، دیکھ رہے یہ سب کچھ، پھر جا کر پلا دیا۔ بس پلانے کی دیر تھی کہ جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ صحیح، اب اسہال رک گئے، پیٹ ٹھیک ہو گیا۔ اسی مقام پر مفسرین نے سورۃ النحل کے اسی مقام پر علماء نے، محققین نے، مشائخ نے، اطباء سے، طبیبوں سے، حکیموں سے معلومات لی کہ یہ کیا وجہ ہے۔
تو تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ طبیبوں نے کہا شہد بڑا پاکیزہ ہے، بہت پاکیزہ، فطرتی پاکیزگی اس کے اندر موجود ہے۔ جب پہلی بار شہد پلایا گیا صحابی کو تو مغلظات معدے میں، پیٹ میں مغلظات تھے۔ شہد کا کام یہ ہے کہ جب پیٹ میں جاتا ہے سب سے پہلے صفائی کرتا ہے۔ جب پہلی بار پلایا شہد نے سارے مغلظات نکالنے شروع کر دیے، اسہال بڑھ گیا۔ دوبارہ پھر پلایا، ابھی تک مغلظات موجود تھے، پیٹ خالی نہیں ہوا۔ دوبارہ پھر پلانے سے جو باقی مغلظات تھے، باقی ماندہ، ان کو بھی نکالا۔ اس بنا پر اسہال بڑھ گئے۔ جب تیسری بار پلایا تو اب پیٹ صاف ہو چکا تھا، مغلظات نہ تھے، جراثیم نہ تھے۔ شہد نے سب سے پہلے پیٹ میں جانے کے بعد معدے کو، انتڑیوں کو خوب مضبوط کیا، قوت دی، اور قوت ملتے ہی اسہال رک گئے۔ تو اندازہ فرمائے، خدا کی خدائی کو دیکھے، خدا کی خدائی میں بڑی بڑی چیزیں موجود ہیں۔ زمین بہت بڑی ہے، آسمان بہت بڑا ہے، پہاڑوں کا سلسلہ ہے، سمندر ہے، لیکن خدا کی خدائی کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہیں۔ شہد کی مکھی ایک چھوٹی سی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اور اپنی توحید کے لیے نشان قدرت، نشان توحید بنا کر پیش کیا کہ میری توحید کو اگر تم نے سمجھنا ہے تو شہد کی مکھی میں غور کرو۔ شہد کی مکھی میں اگر غور کرو گے تو خدا کی توحید تمہیں سمجھ